ہمارے جسم کے اندر نا ایک زبردست بایولوجیکل مشینری ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے. تو آج ہم اسی کے ایک بہت ہی اہم پرزے یعنی گردے کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ آخر ہماری زندگی میں اتنا اہم توازن کیسے برقرار رکھتا ہے. چلیں ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں. سوچئے ذرا، ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ایک ماسٹر فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، مطلب 24 گھنٹے ہمارے خون کو صاف کرتا رہتا ہے؟ کیا ہے وہ؟ اور جواب ہے جی ہاں، گردہ. ہمارے گردے ہی جسم کے وہ ناقابل یقین فلٹریشن پلانٹس ہیں جو دن رات بنا رکے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے، متوازن رہے. اچھا، تو آج کے سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ گردہ جسم کا ماسٹر فلٹر کیوں ہے، پھر اس کے اندر جھانکیں گے، اس کی ساخت کو سمجھیں گے. اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی طاقتور مشینوں یعنی نیفرون سے ملیں گے، صفائی کا پورا پروسیس دیکھیں گے اور آخر میں سمجھیں گے کہ اس سب کا حتمی نتیجہ یعنی توازن کیسے بنتا ہے. تو چلیں پھر سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حیران کن عضو اندر سے آخر ہے کیسا. تو بنیادی باتیں، ہمارے جسم میں 2 گردے ہوتے ہیں. ان کی شکل بالکل لوبیا کے دانے جیسی ہوتی ہے اور یہ موجود ہوتے ہیں ہماری کمر کے نچلے حصے میں، ریڑھ کی ہڈی کے دائیں اور بائیں طرف. اب اگر ہم گردے کو اندر سے دیکھیں تو یہ 3 اہم تہوں میں بٹا ہوا ہے. سب سے باہر والی تہ قشرہ یا کارٹیکس کہلاتی ہے. اس کے اندر جو گہرا حصہ ہے وہ ہے لوب یعنی میڈولا، اور بالکل بیچ میں ہے گردے کی پیالی یعنی رینل پیلوس، جہاں سارا فلٹر کیا ہوا فضلہ جمع ہو کر آگے جاتا ہے. لیکن دیکھیں، گردے کی اصل طاقت اس کی بڑی ساخت میں نہیں ہے، بلکہ اس کی لاکھوں کروڑوں چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں ہے. چلیں ان مائکرو مشینوں سے ملتے ہیں. اور یہ تعداد کوئی مذاق نہیں ہے. ہر ایک گردے کے اندر 10 لاکھ سے بھی زیادہ، جی ہاں 1 ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی فلٹریشن یونٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. انہیں ہم کہتے ہیں نیفرون. سوچیں ذرا، یہ تعداد واقعی کتنی حیران کن ہے. تو یہ نیفرون ہے کیا چیز؟ سیدھے سادے لفظوں میں یہ گردے کی بنیادی ساخت اور کام کرنے والی اکائی ہے. مطلب یہی وہ اصل حصہ ہے جو خون کو فلٹر کرنے کا سارا کام کرتا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. ہر نیفرون کے کچھ اہم حصے ہوتے ہیں. اس کی شروعات ہوتی ہے بومن کیپسول سے. یہ کپ جیسا ہوتا ہے جو خون سے مائع کو پکڑتا ہے. پھر یہ مائع بہت ہی پیچیدہ نالیوں اور لوپ آف ہینلی سے گزرتا ہے اور اصل جادوئی عمل یہی ہوتا ہے. ان حصوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، تبھی اس کا کام سمجھ آئے گا. تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ یہ لاکھوں نیفرون مل کر خون کو صاف کرتے کیسے ہیں؟ بھئی یہ سارا عمل نا ایک بہت ہی منظم 3 مرحلوں پر مشتمل پروسیس ہے. آئیے اسے سمجھتے ہیں. یہ پورا عمل 3 آسان سٹیپس میں ہوتا ہے. پہلا ہے فلٹریشن، جس میں خون سے فضلہ اور فالتو پانی الگ کیا جاتا ہے. دوسرا ہے دوبارہ انجذاب یعنی ری ایبزارپشن، جس میں جسم ضروری چیزوں کو واپس خون میں جذب کر لیتا ہے. اور تیسرا ہے اخراج یعنی ایکسکریشن، جس میں بچا ہوا فضلہ پیشاب کی شکل میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہاں پر اہم بات یہ ہے، گردہ صرف فضلہ نہیں نکالتا، بلکہ یہ بہت سمجھداری سے کام کرتا ہے. یہ گلوکوز، پانی اور ضروری نمکیات جیسی قیمتی چیزوں کو واپس خون میں بھیج دیتا ہے اور صرف بیکار مادوں کو، فضلے کو پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے. اچھا، تو اس سارے پیچیدہ عمل کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور یہ ہمارے جسم کی مجموعی صحت کے لیے اتنا زیادہ اہم کیوں ہے؟ یہ تصویر نا پوری کہانی کا خلاصہ ہے. گردہ صرف ایک فلٹر نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کا ماسٹر ریگولیٹر ہے. یہ ہمارے جسم کے اندرونی ماحول کا یعنی پانی، نمکیات اور دوسرے کیمیکلز کا ایک بہت ہی نازک توازن برقرار رکھتا ہے. سائنس کی زبان میں اسی عمل کو ہومیوسٹاسس کہتے ہیں. تو چلیں اس سب کو سمیٹتے ہیں. آخر اس پورے موضوع سے کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلی بات، گردے کی ساخت کا خاکہ یہ بہت ضروری ہے. پھر آتے ہیں نیفرون کے حصے کہ وہ کیا ہیں اور کیسے دکھتے ہیں. اس کے بعد فلٹریشن کا پورا عمل یعنی صفائی ہوتی کیسے ہے، اور آخر میں توازن میں اس کا کیا کردار ہے. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس پورے سسٹم کو سمجھنے کے لیے لازمی ہیں. اور آخر میں بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صحت مند گردے ہی ایک صحت مند زندگی کی ضمانت ہے. یہ صرف ایک بایولوجی کا سبق نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی صحت کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے.